محفل کا آغاز بزم کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوا، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھی گئی، اس کے بعد حافظ صاحب نے تلاوت کی۔ اب بیان کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اسی مدرسہ کے طالب علم حافظ نور کامل کو کہ وہ آئیں اور توحید و سنت کی اہمیت پر ہم سب کو بیان کریں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكتاب الهدى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے موضوع توحید و سنت کی اہمیت کا دیا گیا ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اگر اس دنیا میں اللہ کے سوا کئی الہ ہوتے تو اس دنیا میں بڑا فساد مچتا۔ یہ آیت توحید کی اہمیت بیان کرتی ہے کہ اگر یہ دنیا توحید جیسے عقیدے کے نور سے منور نہ ہوتی، یہ کائنات فساد کی ظلمتوں میں جکڑ جاتی۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے پوچھا کہ اے اللہ، تو مجھے بتا، تو مجھے روشناس کرا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ رب نے پوچھا اے ابراہیم، کیا تو مجھ پر ایمان نہیں؟ ابراہیم نے پوچھا کہ ایمان تو ہے مگر دل کو تسلی بخشنا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا تو 4 پرندے اپنے پاس رکھ، ان کو اپنے پاس اتار دے، پھر ان کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دے، پھر تو انہیں بلا تو وہ تیرے پاس آ جائیں گے۔ ایسی ہی میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، جب انہیں ایک آواز میری پڑتی ہے میرے پاس آ جاتے ہیں۔ رب کی توحید اور رب کی عظمت کا جو باب ہے اس پر اگر ساری زندگی بھی لکھا جائے تو یہ باب ختم نہیں ہوتا۔ اور سنت جو ہے یہ اس باب کی تفصیل ہے۔ سنت ایک ایسا باب ہے جس میں ہر باب سمو جاتا ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس میں ہر کشتی، ہر تفصیل، ہر چیز اس کے اندر ڈوب جاتی ہے کہ جس چیز کو اگر توحید کی، نماز کی، ہر چیز کی تفصیل انسان کو سنت میں ملتی ہے۔ توحید اور سنت کی اہمیت پر ایک مثال دینا چاہوں گا۔ اکثر لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر مسلمان نیک کام کرے تو انہیں جنت میں نعمتیں، حصے ملیں، جب غیر مسلم کام کرے تو انہیں کیوں نہ ملے؟ اکثر علماء حضرات یہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ توحید، سنت، نماز، ایمان وغیرہ یہ لازم مضمون ہے، اگر ان کو پاس نہ کیا جائے تو باقی مضمون فضول ہیں، اور اگر انہیں پاس نہ کیا جائے تو باقی عمل، سنت، مستحب یہ اختیاری مضمون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان میں انسان کو اعلیٰ نمبر حاصل نہ ہو تو پھر بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری مثال ذہن میں یہ آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی ایمان جنت کی کنجی ہے۔ اگر ایک شخص بہترین سا گھر لے لے، اندر سے بالکل اچھی طرح سنورا ہو،
بہترین بنگلہ ہو مگر وہ کنجیاں نہ لے تو اس کو اس گھر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اگر غیر مسلم ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے مگر وہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ نہ لے تو اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تیسری مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی ملک میں کوئی ملکیت حاصل کرنی ہو تو اس کا شہری ہونا لازم ہے۔ لا الہ الا اللہ ہمیں جنت کا شہری بنا دیتا ہے۔ انسان کے لیے آخرت میں دو ہی جگہ ہیں، یا وہ جہنم کا شہری ہوتا ہے یا جنت کا۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کا ایک کلمہ پڑھتا ہے تو اسے جنت کا شہری ہونے کا اعزاز بخش دیا جاتا ہے۔ اب اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ جنت میں جتنی زمین لے، جتنی نعمتیں لے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کو شہریت ہی نہیں حاصل تو وہ کیسے اس میں اپنا حصہ لے لے۔ اگر وہ مسلم سنتوں پر عمل نہ کرے تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی شہری اپنے ملک میں رہ کے جرم کرے تو اس کو سزا ضرور دی جاتی ہے، سزا کے بعد اس کو واپس آنا ادھر ہی ہوتا ہے۔ ایک چکی والی ایمان لائی، اس سے پوچھا گیا تمہیں کس چیز نے ایمان کی طرف مرغوب کیا؟ اس نے کہا کہ میری چکی نے مجھے بتایا کہ اس دنیا میں کوئی قوت ضرور ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ اس نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا اگر اس چکی کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو یہ خود نہیں چل سکتی، کائنات بھی کسی قوت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس نے پوچھا اچھا یہ بات صحیح ہے، تمہیں یہ کس طرح پتہ لگا کہ یہ کائنات اکیلے تنہا شخص سے چلائی جا رہی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں؟ اس نے کہا یہ بھی مجھے چکی نے ہی بتایا ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا اگر اس چکی کو میں اکیلے چلاؤں تو یہ چلتی ہے، جب بہت زیادہ لوگ اس میں بیچ میں آ جائیں اور اس کو چلانا شروع کر دیں تو یہ خراب ہو جائے، یہ ناکارہ ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے۔ اس لیے کائنات کو بھی چلانے والی ایک ہی ذات ہے جو اس آیت کی تفسیر ظاہر کرتی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اس کائنات میں کوئی غیر اللہ ہے جو تمہیں رزق بخشتا ہو آسمان اور زمین میں سے؟ آگے اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں لا الہ الا ہوا، اس کے سوا تو کوئی الہ ہی نہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ یہ بات واضح کی ہے۔ کبھی اللہ سوال کرتے ہیں 20 سپارے کے شروع اس سے بھرا ہوا ہے، کبھی رب پوچھتے ہیں امن خلق السماوات والارض، کبھی کیا، کبھی رب انسان کو پوچھتے ہیں کس چیز نے تجھے رب سے دور کر دیا۔ ایک شعر یاد آتا ہے نہ کوئی ادارہ کئی سربراہوں نے چلایا، نہ کوئی وطن کئی حکمرانوں نے چلایا، سوچ کی اس دلیل کو کئی عاقلوں نے چلایا، کیوں کر اس کائنات کو کئی الہوں نے چلایا۔ اس اللہ لا شریک نے ہے سب کچھ بنایا۔ سنت جو ہے وہ بھی ایک عظیم مضمون ہے، سنت پر اگر عمل نہ کرے تو اس کو جنت تو حاصل ہو جاتی ہے مگر اس پر جہنم بھی واجب ہو جاتی ہے۔ سنت جو ہے یہ ایسے ہے کہ توحید یہ جنت یعنی منزل ہے اور سنت یہ اس کا راستہ ہے۔ ہمارے سامنے واضح دلیل ہے جب تک مسلمان اس سنت قرآن پر عمل پیرا رہے، ترقیوں پر ترقیاں کرتے رہے، جس قوم کو مسلمان فتح کرتے تھے
وہ قوم غمزدہ نہ ہوتی بلکہ خوش ہوتی تھی کہ آج ہم میں عدل و انصاف آ گیا ہے، آج ظلم درگور ہو گیا ہے، آج جو پر کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ مگر جب مسلم نے سنت کو چھوڑ کر اس کے غیر کو اپنایا تو آج علامہ اقبال نے اس کی کتنی خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، تم زمانے میں معزز ہوئے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حافظ نور کامل نے بڑے اچھے انداز میں توحید اور